بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹاکرا، میں ہوں بلال مبشر۔ آج سے 5 ماہ پہلے ایک پروگرام جو کہ 6 ستمبر کے حوالے سے پروگرام تھا، جس میں ہم نے آرمی چیف اور دیگر اہم معاملات کے اوپر بات کی۔ لاسٹ میں جب ہم نے ایشو کے اوپر بات کی تو ایک تہلکہ خیز انکشاف ہوا تھا۔ کہ کیا انکشاف ہوا تھا، پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے کہا نا، یہ الیکشن قریب آئے گا تو یہ اندازہ ہوئے گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ آف دی ریکارڈ ایک انڈائریکٹ چینل سے میں نے تو عمران خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس حلقے سے خود الیکشن لڑیں۔ اور یہ جو آپ کینڈیڈیٹس آج گنوا رہے ہیں، یہ کینڈیڈیٹ تو روز یوٹیوب تک ہی ہیں، یہ تو فائنل پتہ چلے گا جب نامینیشن پیپر فائل ہوں گے۔ آج آپ کو میں بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں، میں خود ایم این اے کا الیکشن لڑوں گا، ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑوں گا۔ اچھا، بہت اعلیٰ، زبردست جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، بالکل ایسا ہی ہے، آج ہمارے درمیان یہی شخصیت جن کو ابھی آپ نے دیکھا ہمارے درمیان موجود ہیں، نامور کاروباری شخصیت، نامور سماجی شخصیت۔ اور اس ایونٹ میں جب انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی آ رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اب وہ نامور سیاسی شخصیت بھی ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ امانت علی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ بلال بھائی، آپ شرارتیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم حاضر ہیں آپ کے جواب دینے کے لیے۔ جی، اصل میں آپ نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ سیاست میں آنے کا، اس حوالے سے کافی کچھ آپ کی مصروفیت رہی، آپ عمرہ شریف کے لیے چلے گئے، پھر کاروباری مصروفیت، تو اس حوالے سے آپ سے بات چیت نہیں ہوئی۔ پھر آپ علی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی کافی سرگرم ہوئے ماشاءاللہ، اس کے اوپر بھی آگے جا کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کے جو موجودہ ملکی حالات ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو جو آپ نے کلپ مجھے ریمائنڈ کروایا اس پہ بات کروں۔ اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہی کرتا رہا ہوں کہ یہ میری 20 سال پہلے خواہش تھی کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس رینک پہ ریٹائر ہوں گا اور سانگلائل جاؤں گا اور اپنی مٹی کا حق ادا کروں گا۔ اور اس حق ادا کرنے میں کا جو طریقہ کار تھا میرے ذہن میں تھا، وہ یہی تھا کہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ایک بنا کے اور ویلفیئر کا آفس کھولوں گا اور لوگوں کی ویلفیئر کروں گا، اور ویلفیئر کے لیے ہی اگر ضرورت پڑی تو میں سیاست میں بھی آؤں گا۔ تو یہ جو کلپ آپ نے چلایا اس میں بھی یہی ہے بیسیکلی کہ اگر ضرورت پڑی اور سارے اسی طرح کے لوگ آتے رہے تو میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کروں گا سیاست کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، آج کل کے جو ملکی حالات ہیں، میں اس میں سب سے پہلے مہنگائی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ غریب کی کمر توڑ دی ہے، وہ ہم نعرہ سنتے رہے ہیں جی، غربت مکاؤ غربت مکاؤ، بٹ اب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے اور جو سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ غربت تو نہیں ختم ہوتی، غریب ہی مکا دو۔ تو لیٹس سی، یہ حالات جو ہیں یہ عام آدمی کی جو روزگار ہے وہ اس سے پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اور عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا واقعی بہت مشکل ہے اس وقت۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تھوڑا سا ہم سیاسی پس منظر کو دیکھیں تو پاکستان میں پچھلے سال ہی عمران خان نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا کہ 2 اسمبلیاں جو ان کے انڈر آتی تھیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں، تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ پھر جو ایک لمبا چوڑا ڈرامہ چلا، بالآخر اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے باوجود تاحال الیکشن ڈکلیئر نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں جو میری عقل سوچ سمجھ ہے، انہوں نے یہ ڈیسیژن تھوڑا وقت سے ہٹ کے لیا ہے، وقت سے بعد میں لیا ہے۔ پچھلے سال مارچ اپریل واز دی بیسٹ ٹائم یہ کام کرنے کے لیے، اور جب یہ کام ان کے ایڈوائزرز نے اور بلک آف ایڈوائزرز نے کہا کہ جی اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے اسمبلیاں توڑنے کا، اس وقت انہوں نے اپنا پچھلا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہ اسمبلیاں توڑی ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت ملک کے بھی حق میں تھا، اور اس سے زیادہ پی ٹی آئی کے حق میں تھا کہ یہ اسمبلیاں اس وقت برقرار رہتی۔ اور یہاں پہ میں یہ ایڈ کروں گا کہ عمران خان صاحب بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور بہت فالوئنگ ہے ان کی، لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں، اور وہ اچھے لیڈر بھی ہیں، اندھوں میں کانا راجہ کی بات کی جائے۔ لیکن کچھ ڈیسیژن جو ہیں وہ وقت پہ لینے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ان کے کلوز سرکل میں 5-7 لوگ ہیں اس میں سے عمران خان صاحب کا نکلنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ان کے اپنے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا
ایک حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. اگر جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اگر ہم ان کو سامنے رکھ کے بات کریں تو الیکشن تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا یہ غیر قانونی فیل نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، جو قانون ہے ہمارے پاکستان میں بڑی بدقسمتی ہے انفارچونیٹلی کہ یہ عمرا کی اور اشرافیہ کی گڑیا رہی ہے، اس کو جس طرح مرضی موڑ لیتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایز آف ٹوڈے کہ یہ 60 سے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، بٹ قانون میں ڈھونڈنے والے سکم ڈھونڈ لیں گے. میں ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے. یہ بہت جلدی ہوئے تو اکتوبر میں ہوں گے، اور پریفریبلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ چاہے گی کہ یہ اگلے سال میں ہوں. یہ ان کے حق میں نہیں ہے. اب اس کو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ کیسے حل کیا جاتا ہے یہ وقت بتائے گا، اس کا حل نکل آئے گا. یہ کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے پاکستان میں. اگر اس طرح ہوتا ہے تو جو سیاسی بحران ہے وہ پیدا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، سیاسی بحران تو ابھی بھی ہے. انفیکٹ پچھلے سال مارچ اپریل سے لے کے آج تک سیاسی بحران تو چل رہا ہے. ہاں، اس کی انٹینسٹی کہیں کم ہوگی کہیں زیادہ ہوگی. یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ میں اس کو بحران نہیں کہوں گا، افراتفری کہوں گا، جو مہنگائی کی وجہ سے آ گئی ہے. اس وقت کنسرن جو عام عوام کا ہے وہ مہنگائی ہے، اس وقت پولیٹکس ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم پولیٹکس کو ہی تھوڑا سا زیر بحث رکھیں تو ہم نے چند دن پہلے دیکھا ہے بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے. آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو فیصلہ غلط کیا ہے، جو اسمبلیاں توڑی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان خان صاحب کے خاص بندے فواد چودھری اور اس کو قافلے کو روکنے کے لیے فرق حبیب کو دونوں کے اوپر FIR کر دی گئی. خیر ابھی تو ان کا جو ضمانت ہے وہ منظور ہو چکی ہے، لیکن جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے تو مزید پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں وہ بھی خراب ہوں گے. اور کیا یہ خانہ جنگی کی طرف معاملہ تو لے کے چلے جائیں گے بعد میں؟ دیکھیے جی، پہلی بات میں تصحیح کر دوں، فیصلہ میں نے نہیں کہا کہ غلط ہے، میں کہتا ہوں یہ ٹائم پہ نہیں ہے. بات ایک ہی بات نہیں، ٹائم نہیں، ٹائم غلط ہے. اسمبلیاں توڑنا ٹھیک ہے، ٹائم غلط ہے. ٹائم غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے، فیصلہ ٹھیک ہے، ابھی بھی ان کا امپیکٹ ہے. لیکن جو امپیکٹ یہ پچھلے سال مارچ اپریل کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت لے سکتے تھے، وہ اس وقت وہ امپیکٹ نہیں ہے. تب باختیار بھی تھے اور اس وقت امپیکٹ بھی اور ہوتا، پولیٹیکل امپیکٹ بھی اور آتا اور مورل امپیکٹ بھی اور آتا. ایون اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اس کا امپیکٹ تھوڑا ڈفرینٹ آتا اور ان کے حق میں آتا. صحیح. تو ٹائمنگ غلط ہے، فیصلہ ٹھیک ہے ان کا، مطلب وہ اپنا ٹھیک کھیل رہے ہیں گیم. ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ٹائمنگ جو ہیں وہ گڑبڑ کر جاتی ہیں. اور یہی چیز جو ہے یہ ہمارے ایون لوکل لیول کی پالیٹکس پہ چلا جائے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا ٹائم غلط ہے. صحیح ہے. چلیں صحیح ناظرین، پہلے یہ کلپ دیکھ لیتے ہیں جو کافی مشہور ہوا، جس کے اوپر میرے حوالے سے بھی کافی تنقید ہوئی اور مجھے بھی بہت کچھ سہنا پڑا. وہ کلپ سنتے ہیں کیا تھا، اس کے بعد پھر واپس آگے بات کریں گے. دیکھیں جی، میں ایک بات اور بڑی بلنٹ بات کرتا ہوں، آج ریکارڈ پہ رکھیے گا. اگر اس سینیریو یہ جو آج ہے اس سینیریو میں اگلے سال ستمبر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے بھی PTI سانگلائل سے ہار جائے گی. تو جی ناظرین، ٹکٹ باجوہ کے پاس ہو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف شہر سانگلائل سے ہار جائے گی. کنر صاحب، یہ وہ کلپ ہے، تب بھی آج بھی فیمس ہے اور لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس کو ڈیفرنٹ ویو کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بہت لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کنر صاحب سے یہ بات کہنے کی وجہ پوچھیں، وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایسا کہا؟ دیکھیں جی، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں اور بڑے اچھے انالسٹ ہیں اور آپ نے یہ کلپ بھی ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے اور چلا دیا ہے. میں پہلے بھی کہا کہ شرارتیں آپ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حقیقت آن گراؤنڈ آپ دیکھ لیں کہ کل بھی PTI میں دھڑے تھے، لیکن وہ دھڑے جو تھے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے دبے سے ٹھیک ہو جاتے تھے اور دبکے سے ٹھیک ہو جاتے تھے. آج وہ دبکہ جو ضلع لیول پہ ٹھیک ہو جاتا تھا آج وہ نیشنل لیول پہ چلا گیا، وہ قومی سطح پہ چلا گیا. عمران خان کا دبکہ چاہیے، تو گڑبڑ تو ہو گئی. ایک بات. دوسری بات، باجوہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میری گپ شپ رہتی ہے وقتاً فوقتاً. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں آپ ہی کے انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر صوبائی اسمبلی کا الیکشن پہلے ہوتا ہے تو میں خود الیکشن لڑوں گا، جبکہ اس سے پہلے وہ پینل اپنا
جو میرے علم میں ہے وہ بنا چکے ہیں میاں صاحب کے ساتھ، میاں ظفر اللہ صاحب کا؟ میاں ظفر اللہ صاحب کے ساتھ. صحیح. تو اگر آج وہ کہتے ہیں کہ جی اگر صوبائی اسمبلی کا الیکشن پہلے ہوا تو میں لڑوں گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور جہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ اور میں آ جائے اور تو وہاں تو پھر وہ عوام کی سیاست نہیں ہے. میں تو اس کو نہیں مانتا. اور دوسری بات، میں آپ کو یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ شاید آپ بھی ریکارڈ کہا ہوگا کہ میاں صاحب اور باجوہ صاحب دونوں اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور وقت آئے گا جب میاں صاحب باجوہ صاحب کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں گے، باجوہ صاحب میاں صاحب کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کا انٹرویو جو ہے اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک کی تھی. بالکل ایسے. ناظرین وہ چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں جس حوالے سے ابھی کرنا صاحب نے بات کی ہے کہ باجوہ صاحب کیوں ایم این اے کا الیکشن چھوڑ کر ایم پی کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں. خبر سنی کہ آپ ایم پی کا بھی الیکشن لڑنے کی خواہش مند ہیں، ایسا کیوں؟ نہیں، خواہش مند نہیں ہیں. دیکھیں نا، اگر یہ پرنسپل اسمبلی کے الیکشن پہلے آ جاتے ہیں، صحیح، تو میرا پچھلے الیکشن کا رزلٹ شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے 36,000 ووٹ صرف نشان پہ لیا ہے. کینڈیڈیٹ نہیں تھا کوئی بھی، جیسا ہی ہے. نشان کو ووٹ پڑا ہے، بالٹی کو. جی جی، بالٹی کو. 36,000 ووٹ بالٹی کو پڑا. اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً 69,000 ووٹ لیے ہیں ایم این اے کے. اب میں پہلے الیکشن آ جائے، میں دونوں ایم پی اے کروا کے پھر ان کے منہ کی طرف دیکھوں گا کہ میں نے ایم این اے کا الیکشن لاؤ، میرے ساتھ الیکشن لڑیں، پھر تو میں ان کا مرونے منت ہو گیا. اگر پنجاب اسمبلی کے الیکشن پہلے آتے ہیں تو میں کینڈیڈیٹ ہوں پی پی 131 سے، میں یہاں سے خود الیکشن لڑوں گا. پھر جب آئیں گے این اے کے الیکشن، پھر دیکھیں گے کہ پارٹی مشورہ کر کے کیا کرنا ہے. تو اگر اکٹھے آ جاتے ہیں دونوں تو اٹھائے تو پھر میں کینڈیڈیٹ ہوں این اے کا. این اے کا. پی پی کے لیے حوالے سے کافی سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے متحرک ہیں. دیکھیں جی، پی پی کے حوالے سے پارٹی کے پہلے دن بات ہوئی تھی خان صاحب سے، میری مشاورت سے وہ لیں گے بندہ جو بھی لیں گے. جی جی، صحیح. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو مرضی پارٹی میری مشورہ ضرور شامل کر لینا، چونکہ اگر میں آؤں تو میرا ذہن ہے کہ ہم پورا ضلع جیت کے دیں ان کو. زبردست ہے. تو اگر ایسا بندہ، جی ناظرین بالکل ایسا ہی ہے جس طرح بڑا صاحب نے کہا کہ وہ ایم این اے کے امیدوار ہیں. اگر جو جنرل الیکشن ہے وہ پہلے ہوتے ہیں اور صوبائی الیکشن جو ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر صوبائی الیکشن پہلے ہوتے ہیں تو پھر وہ باخود جو ہے نا بذات خود آئیں گے میدان میں اور ایم پی کے الیکشن لڑیں گے تاکہ وہ آزاد رہیں. کرنا صاحب ان کا موقف تو یہ ہے کہ وہ چونکہ آزاد خیال آدمی ہیں، آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کسی کے سہارے پر رہیں کہ پہلے ایم پیوں کو جتا دیں بعد میں ان کا منہ دیکھتے رہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اس کو کہوں گا، میں پہلے بھی شاید آپ سے آف دی ریکارڈ کہیں بات کر چکا ہوں کہ ایک میں نے بڑے پرانے سیاسی ورکر اور لیڈر سے سوال کیا تھا کہ جی سیاست کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا جتنا جھوٹ بول لیں وہ اچھا سیاستدان ہے. تو یہ تو پھر اپنے وعدے سے اور اپنی بات سے مکرنے والی بات ہے. جب آپ پینل کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ساتھیوں پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے نا کہ جب آپ نے ایک سرنڈر کیا ہے اور پی ٹی آئی جوائن کی ہے، جی جی، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب یا جو بھی پینل فیصلہ کرتا ہے اس کے حساب سے آپ کو اس پہ چلنا چاہیے. تو میں یہاں پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ آج تو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبائی اسمبلی کا الیکشن پہلے ہوا تو میں امیدوار ہوں، اور اکٹھے ہوئے تو میں قومی کا امیدوار ہوں، میرے ساتھ صوبائی ممبر جو بھی دے دیں. اور ویسے جو آپ نے انٹرویو کیا اس میں انہوں نے جو بھی ممبر پہ بات تو کی ہے لیکن کوئی اتھینٹک بات نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ پھر دیکھیں گے لیکن جو سلیکشن میں کروں گا. جی جی، لیکن تو اگر سلیکشن باجوہ صاحب نے کرنی ہے تو عمران خان صاحب کدھر ہے پی ٹی آئی میں؟ اگر اس میں وہ کلپ اگر میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں، اگر آپ کہیں جو میں نے سوال پوچھا تھا، اگر آپ کو فورسفلی آپ کے اپوننٹ جو آپ کے مخالف ہیں نا، جو اس وقت جو اپوزیشن میں ہیں، ان کی پی ٹی آئی کے ہی بندے ان کے جو مخالف ہیں، اگر ان کو ٹکٹ مل جائے تو پھر باجوہ صاحب کا رد عمل کیا؟ پہلے وہ ناظرین کلپ دیکھتے ہیں باجوہ صاحب کا فورسفلی ورڈ کے اوپر کیا زور تھا، وہ کا کیا کہنا تھا، پھر واپس آتے ہیں. لیکن اگر ان کے علاوہ دوسری پارٹی کے جو آپ کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، نازیبا کلمات کا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے، پارٹی فورسفلی آپ کو دے دی تھی، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، پارٹی فورسفلی کیسے دے سکتی؟ میں فورسفلی تو کسی کو کرنے ہی نہیں دیتا. پارٹی کیسے فورسفلی دے سکتی ہے؟ دیکھیں نا، میں نے کینڈیڈیٹ میں اپنی مرضی سے کینڈیڈیٹ لوں گا تو پھر ہی الیکشن جیتوں گا نا. پارٹی نے ٹکٹ تو نہیں ہرانی ہے اپنی. صحیح ہے. فورسفلی نہیں ہوگا، انشاءاللہ میری مشاورت سے ہوگا اور کوشش کریں کہ بہتر کینڈیڈیٹ ساتھ لائیں. جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کنر صاحب، انہوں نے کہا کوئی کیسے مجھے فورسفلی کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ دے سکتا ہے جس کو میں نہیں چاہتا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ان کا بیان ہی کافی ہے، اس میں سیلف ایکسپلینیٹری بیان ہے، اس پہ میرا کمنٹ تو بنتے ہی نہیں ہے
کہ فورسفلی کیسے دیکھیں. اگر عمران خان بھی فورسفلی نہیں کہہ سکتا یا پنجاب کی قیادت فورسفلی نہیں کہہ سکتی تو پھر اس کا مطلب ہے باجوہ صاحب کا یا ڈیسیژن غلط ہے یا ان کی نیت غلط ہے. نیت غلط ہے. بات آگے نکل جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے جو لوگ ہیں سیاستدان, ہم ان کی بات کر لیں گے. ہم تھوڑا سا اس ٹاپک سے باہر نکلتے ہیں. لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں فلاں پارٹی سے یا میں انڈیپینڈنٹلی میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں ایم پی کا امیدوار ہوں. آپ 5 ماہ پہلے کہا تھا, تاحال ہم نے آپ کے کسی بھی بیان میں یا کسی بھی پوسٹر میں ہم نے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ابھی تک ہم نے لکھا ہوا نہیں دیکھا. آپ اعلان کب کریں گے؟ دیکھیں جی, میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میرا, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا بیسک مقصد جو ہے وہ اس مٹی کا حق ادا کرنا ہے, اور اسی وجہ سے میں اپنے حساب سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پہ آیا اور میں نے اپنا اسٹیبلشمنٹ کی, اور میری بیسک پرائرٹی جو ہے وہ ویلفیئر ہے. اس ویلفیئر کے لیے ہی میں اگلے سٹیپ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے استادوں نے جو مجھے سمجھایا ہے کہ سم ٹائمز آپ کو سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو میری نیت یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی پرائم منسٹر بننا ہے, کوئی صدر بننا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میں سانگلہ ہل کو ٹھیک کر سکوں, اپنے شہر کو ٹھیک کر سکوں. اس سے زیادہ میرا پریویو ہی نہیں ہے, نہ میری سوچ ہے, نہ میں نے کبھی اس سے زیادہ اپنے آپ کو سوچا ہے, اور نہ اس کو میں نے کاروبار بنانا ہے. کاروبار الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو میرا تو مقصد ہے کہ اس کو ویلفیئر کے کام کو کیسے آگے بڑھانا ہے. وہ ویلفیئر چاہے میں اپنی پاکٹ سے کروں یا سرکار کے پیسے کو استعمال میں کروں. اور یہاں پہ یہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا 27 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, 27 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ فنڈ کی یوٹیلائزیشن. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سانگلہ ہل کے پاس اپنے سرکاری فنڈ اتنے ہیں کہ اگر ان کا 80% بھی سانگلہ ہل پہ لگ جائے تو سانگلہ ہل ایک ماڈل سٹی بن سکتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل ہوں, میرے پاس یہ تجربہ ہے, اور چونکہ میرا پیٹ اور آنکھیں بھری ہوئی ہیں تو میں یہ فنڈ جو ہے وہ سانگلہ ہل کے فنڈ سانگلہ ہل پہ لگا کے سانگلہ ہل کو ٹھیک کر سکتا ہوں. میرا تو یہ مقصد ہے. میرا مقصد سیاست یہ ہے ہی نہیں کہ جی میں نے کسی کے کوئی جگہ ٹیکس لینا ہے یا میں کسی کے بتا پرچیاں لینی ہیں یا میں نے وہ کرنا ہے. عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی ایم پی ایم ایل اے ہوتے ہیں ان کے کچھ ٹارگیٹ ہوتے ہیں یا ان کی خواہشات ہوتی ہیں, ان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ان کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کی نظر میں ایک ایم پی اے کو, ایم این اے کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں جی, ایک تو یہ کہ جو بھی پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے, عوام کا نمائندہ ہے, اس کی پہنچ عوام تک اور عوام کی پہنچ اس تک ہونی چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات کہ وہ عوام کے فنڈ کو عوام کے اوپر میکسیمم پاسیبل لگا سکے. کچھ ہماری مجبوریاں ہیں, ہمارے سسٹم میں جو گڑبڑ ہے اس میں 5-10% پلیفریج ہوتی ہے, لیکن 5-10% پلیفریج انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو 70% پہ چلی گئی ہے. پلیفریج 70% ہے اور کام 30% ہوتا ہے. اس کو ریورس کر دیا جائے تو سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں عوام کے فنڈ عوام پہ لگانے چاہیے, عوام کے نمائندے کو, اور عوام کے ایکسیسیبل ہونا چاہیے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں پہ سیاست سمجھتے ہیں کہ جی کسی کی خوشی غمی میں شریک ہونا جو ہے صرف یہ سیاست ہے. یہ ایک فیکٹر ہے. اگر ہم 10 فیکٹر کاؤنٹ کریں سیاست کے تو یہ ایک فیکٹر ہے, اور ہمارے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس ایک فیکٹر کو باقی 9 کو سپرسیڈ کر کے یہ ایک فیکٹر ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے, اور باقی عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ 9 فیکٹر جو ہیں جہاں پہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگنے کی بجائے وہ کہاں پہ چل رہا ہے. آپ کے سامنے ہے مثالیں, آپ کے سامنے ہیں کہ کون سا سیاستدان, ابھی آپ کے انٹرویو میں چل رہا تھا, کون سا سیاستدان ویسپے سے شروع ہوا کہاں پہ پہنچ گیا, کون سا سیاستدان سائیکل سے شروع ہوا موٹر سائیکل سے شروع ہوا کہاں پہ پہنچ گیا. تو میں تو الحمدللہ میں یہ یقین کروں گا کہ میں سیاست میں اس دن آتا ہوں جس دن میرے ایسٹ میرے پاس ہیں, وہ میں ڈکلیئر کر کے آؤں گا, اور اس میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہونا بھی ایسا ہی چاہیے جس طرح آپ نے کہا کہ عوام کا پیسہ عوام میں ہی لگنا چاہیے, کیونکہ عوام نے ہی ٹیکس دیے ہوتے ہیں, پھر آگے جا کے سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ ایم پی اے کا ظاہری بات اعلان کریں گے, پھر جلسے بھی ہوں گے, کارڈر میٹنگز بھی ہوں گی, بہت کچھ ہوگا, تو آپ سے جب کوئی پوچھے گا, جب آپ تقاریر میں کہیں گے تو آپ کی ترجیحات میں کیا کچھ ہوگا شاید سانگلہ کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, میں تو اپنے اندر یہ یقین رکھتا ہوں, اور یہی میں عوام سے بھی کے سامنے بھی پیش کروں گا کہ جی اگر میں سانگلہ ہل کے عوام کی ضرورت ہوں,
اگر سانگلہ ہل کے عوام سمجھتے ہیں کہ میں سانگلے کی تقدیر بدل سکتا ہوں، چاہے وہ سرکاری کام ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن کے کام ہیں، چاہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرنا ہے، چاہے وہ انسان کی عزت کو امپروو کرنا ہے، تو میں حاضر ہوں۔ اور اگر عوام سمجھتی ہے کہ نہیں جی میں اس قابل نہیں ہوں، میرے پاس تجربہ نہیں ہے، یا میں یہاں پہ کمائی کے لیے آیا ہوں، تو میں تو اول تو خود سرنڈر کر دوں گا، ورنہ عوام مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، میں گھر بیٹھ جاؤں گا۔ صحیح ہے۔ عام طور پر ہم دیکھیں تو جو جتنے بھی سیاست ہیں ان کے الیکشن کمپین کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کار ہم نے بالکل ہی مختلف پایا ہے۔ آپ بھی اکثر پچھلے انٹرویو میں آپ ذکر کر چکے ہیں، ویسے تو میں اسی کو دہراؤں گا کہ آپ نے سانگلہ ہل میں آ کے جس طرح کہ آپ چونکہ کاروباری شخصیت ہیں، تو آپ نے جب علی ویلفیئر ٹرسٹ کو تھوڑا سا ساتھ لے کے چلے ہیں، تو آپ نے قبرستان پہ پیسہ لگانا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ پھر باہر نکلے تو آپ چونکہ وہ آپ نے کہا کہ کبھی سیکرٹری رہتا ہے، جو آپ سیکرٹ کام کرتے ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس خیر نہیں کرتے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے وہ کام شروع کیے جس سے ووٹ نہیں ملیں گے، یعنی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی، جو آپ نے میٹرو کے بچوں میں لاکھوں روپے تقسیم کیے اور تو اسکول کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، یہ بہت بڑی بات ہے جس سے ووٹ نہیں ملیں گے۔ پھر آپ نے ویلفیئر ٹرسٹ کے ہی زیر اہتمام آپ نے فری ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا، اس سے بھی آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ تو پھر الیکشن کمپین تو آپ کر نہیں رہے، یہ آپ ویلفیئر کے سارے کام کر رہے ہیں، یہ کہ یہ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ویلفیئر کے کام کرتے رہیں گے، دوسرے لوگ سیاست کرتے رہیں گے؟ دیکھیں جی، میں پھر اپنے اسی بات پہ آتا ہوں کہ میرا بیسک مقصد جو ہے واپس آنے کا سانگلہ ہل میں، وہ اپنی مٹی کا حق ادا کرنا ہے۔ میں سانگلہ ہل کا پیدا شدہ انسان ہوں، میں اس سانگلہ ہل میں لکھا پڑھا بڑا ہوں، میرے سانگلہ ہل کی مٹی میں میں نے جنم لیا ہے، اور میں اپنے بچوں کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد سانگلہ ہل میں ہی دفن کیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ سانگلہ ہل کی مٹی کا حق ادا کرنا ہے۔ دوسری بات، میں یہاں پہ آپ کے سوال سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے انٹرویو بھی میں سنتا ہوں مختلف سیاستدانوں سے جو آپ کرتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ویلفیئر کا اس کا ترقیاتی کام پروجیکٹ کر دیا، ترقیاتی کام کر دیا، فلانا ترقیاتی کام کر دیا۔ میرا سارے سیاستدانوں سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اپنی جیب سے آپ نے کیا کیا؟ جیب سے تو وہ فلیکس بھی نہیں لگاتے ہیں، وہ بھی کسی کی جیب سے نکلتے ہیں۔ تو بس یہ بات ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر وہ اپنا فلیکس بھی اپنی جیب سے نہیں لگاتے ہیں تو پھر سیاستدان صرف اگر وہ فاتحہ پڑھنے کے اور شادی اٹینڈ کرنے کے سیاستدان ہیں اور باقی سارے بینیفٹ جو ہیں وہ خود لیتے ہیں، تو پھر میں تو اس کو کاروبار سمجھتا ہوں۔ میں کاروبار کے لیے نہیں آیا، میں ویلفیئر کے لیے آیا ہوں۔ اس ویلفیئر کے آؤٹ کم کے طور پہ اگر عوام میں ایکسیپٹنس ہے، عوام سمجھتی ہے کہ میں ان کا حق ادا کر سکتا ہوں، ان کی نمائندگی بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، ان کے ٹیکسز کے پیسے کو بہتر یوٹیلائز کر سکتا ہوں، تو بسم اللہ میرے ساتھ چلیں اور مجھے سلیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو بہت یعنی کہ 3-4 ماہ پیچھے چلے جائیں تو کوئی ترقیاتی پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اگر ہم فی الحال دیکھیں تو شاہکوٹ روڈ تو خیر وہ جو ایسی اس کو بد نظر ہوئی ہے کہ وہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کاروباری معاملات بڑی ڈسٹربنس ہیں۔ مر بلوچن روڈ پہ کام شروع ہو چکا ہے، 100 پاس کے قریب کام شروع ہو چکا ہے، اور جو دیگر جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جیسا کہ پٹوریا روڈ پہ بھی کام شروع ہو چکا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کام کرنا شروع کر دیا اور لکھنا شروع کر دیا ہے کرپشن کے بغیر ترقیاتی کام۔ کیا چیز ہے یہ کرپشن کیا ہے اور یہ ایسا لکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے۔ انفارچونیٹلی ہم سیاسی بیان کہتے ہیں جہاں پہ جھوٹا بیان ہو۔ آڈٹ کروا دیں، پبلک آڈٹ کروا دیں کسی بھی چیز کا، اور سامنے آ جائے گا کہ کس کس کا کتنا کمیشن ہے اور کون کون کتنی کرپشن کر رہا ہے، یہ سامنے آ جائے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی بات مانتے ہیں، جبکہ طارق باجوہ صاحب جو ہیں وہ ذرا کم ہیں۔ ناظرین پہلے وہ سوال سنتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی ہمارے حلقے میں کتنی پہنچ ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا ہے، پہلے وہ سنتے ہیں۔ کہ جتنے بھی پارٹی کے اس وقت جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا پارٹی کسی عہدے میں ہیں، وہ ایک شخص کے اشاروں پر ناچتے ہیں، چلتے ہیں، جس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ اسی طرف چل جاتے ہیں، یعنی کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نہ تو آپ کبھی ان کے ساتھ ملے ہیں، نہ آپ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، شاید آپ ان کا کہنا بھی نہیں مانتے، ایسا کیوں ہے؟
نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بریگیڈ صاحب میرے بھائی ہیں بڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، بزرگ ہیں ہمارے، تو ہم نے تو ہمیشہ ہی ان کی رسپیکٹ کی ہے۔ رسپیکٹ کرنا اور بات ہوتی ہے، اور وہ جو ہوتی ہے ٹی سی کرنا اور بات ہوتی ہے۔ تو آپ کو کبھی ہم ان کے ساتھ دیکھ بھی نہیں رہے، کوئی خاص کوئی ہے ریزن اس نہیں میں؟ دکھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے پچھلے دنوں بلال ورک صاحب کو ان کے ساتھ تو دیکھا، لیکن سب کی خواہش ہے کہ کب ہم طارق باجوہ کو دیکھیں گے۔ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا حلقہ ہے، میرا اپنا حلقہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو جی کرنل صاحب، جس طرح باجوہ صاحب نے کہا کہ میرے ان کے ساتھ جو ہے نا جلدی ملاقات ہونے والی ہے، اگر ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو جو آپ نے کہا تھا پہلے کہ جو ان کے ایک دبکے سے جو حلقہ ان کی بات میں آ جاتا تھا، سمجھ لیتا تھا، مان لیتا تھا، تو اگر وہ ان آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہ جو دبکہ ہے ننکانے میں ہی رہے گا یا پھر پنجاب سے باہر چلا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو میری بات سچی ثابت ہوگی نا کہ اگر باجوہ صاحب بریگیڈیئر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں تو بریگیڈیئر صاحب کے دبکے میں آ گئے، اگر وہ دبکے میں آ جاتے ہیں تو پھر تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا۔ تھوڑا سا اگر ہم اسی کو دوسری پس منظر میں لے چلیں، اگر بریگیڈیئر جاز شاہ صاحب کی طارق باجوہ کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، اگر ملاقات ہو جاتی ہے، جرانہ بڑھ جاتا ہے، تعلقات استوار ہو جاتے ہیں، تو جو ان کے مخالفین ہیں، جو باجوہ صاحب کے مخالفین ہیں، ان کو تو تکلیف ہوگی ہی۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو تقویت کتنی ملے گی، اس والے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر میرے کلپ کو ریلیٹ کریں اس سے تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے باجوہ صاحب کا بریگیڈیئر جاز شاہ کے پاس جا کے سرنڈر کرنا اور ان کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باجوہ صاحب کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے۔ اگر مشکل فیصلہ یہ کر لیں تو اس میں پی ٹی آئی کا بھی فائدہ ہے، اس میں باجوہ صاحب کا بھی فائدہ ہے۔ تو جو آپ ایک فکرہ آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہوتے ہوئے بھی طارق باجوہ صاحب ہار جائیں گے، اگر بریگیڈیئر جاز شاہ صاحب کے ساتھ ان کے مراسم بحال ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ والی جو لائن ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل، اس لائن پہ فرق پڑے گا۔ میرا اس لائن کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ جو معاملات ہیں وہ جو ضلع لیول پہ حل ہو سکتے ہیں وہ ضلع لیول پہ حل نہیں ہوں گے۔ جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور میں نے لفظ استعمال کیا، یہ بھی ریکارڈ پہ رکھیے گا کہ باجوہ صاحب سرنڈر کریں بریگیڈیئر صاحب کے سامنے جا کے، کنڈیشنل انکنڈیشنل سرنڈر کریں۔ اگر کسی شرطوں کے اوپر جا کے ملتے ہیں اور اپنے اس میں ملتے ہیں جو اپنے انٹرویو میں کہہ بھی چکے ہیں کہ جی وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کون ٹکٹ دے دے گا میری اجازت کے بغیر، تو پھر مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ اگر ہم تھوڑا پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، برجیز طاہر صاحب ظاہر سی بات ہے 6 بار کے ایم این اے ہیں اور وفاقی وزیر گلگت بلتستان رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بانیوں میں سے ایک نام ہے ان کا، اور پارٹی کے وفادار پڑھے لکھے بھی ہیں، کامیاب سیاستدان بھی ہیں۔ ابھی تک ہمیں اس سانگلہ ہل میں ہمارے حلقے میں ان کے پائے کا سیاستدان نظر نہیں آیا۔ اگر ایم این اے کی ہم بات کریں ماسوائے باجوہ کے، طارق باجوہ جو کہ ہم پچھلے اگر ووٹوں کو ہم سامنے رکھیں تو کیا اس بار برجیز طاہر صاحب کو ہرا سکیں گے یا نہیں ہرا سکیں گے، یا برجیز صاحب پھر واپس آئیں گے 7ویں بار؟ دیکھیں جی، برجیز طاہر صاحب کے جیتنے میں 2 فیکٹر ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو ایک پراپر اپوننٹ ملا نہیں، جی جی، اور دوسرا وہ قسمت کے دھنی ہیں۔ ابھی پچھلے الیکشن کی بات کر لیں، اس سے پیچھے بات نہیں جاتے ہم، پچھلے الیکشن میں بھی برجیز طاہر صاحب کے جیت کو اگر آپ کمپیئر کریں، جو لوگ ہارے ہیں تو یہ لوگوں کا اختلاف تھا جس نے برجیز طاہر صاحب کو جتوایا ہے۔ برجیز صاحب کے اگر صرف اپنے ووٹ ہوتے اور باقی سارے اکٹھے ہوتے تو پھر برجیز طاہر صاحب نہیں جیت سکتے تھے۔ برجیز طاہر صاحب کیسے جیتے؟ ناظرین، باجوہ صاحب کا اس والے سے موقف جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا کہ برجیز طاہر صاحب الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ برجیز طاہر صاحب 3 بار مسلسل ایم این اے بنے، پھر ہار گئے۔ اب اس صدی کی بات کر لیں، پھر 3 بار مسلسل ایم این اے بن چکے ہیں، تو کیا 4تھی بار آپ ان کو ہرانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو اللہ پاک کا کام ہے، کوئی بندہ نہ کسی کو ہرا سکتا ہے۔ اس دفعہ کیا وہ جیتے تھے؟ یہ جو الیکشن 2018 والا، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ الیکشن جیتے تھے؟ الیکشن جب آپ آج بھی فارم 45 نکال کے دیکھیں تو وہاں پہ 3400 ووٹ کینسل ہیں پورے حلقے سے۔ جب آپ آر او کے پاس جاتے ہیں 7430 ووٹ کینسل ہو جاتے ہیں ڈبل مورے لگ کے۔ کس نے کیا کیسے سلیکٹ کیا گیا ان کو؟ میں تو نہیں سمجھتا وہ الیکشن جیتے ہیں۔ وہ اپنے دل کو پوچھیں کہ الیکشن جیتے ہیں یہ؟ اور حلقے میں کمپین تھی، مقابلہ تھا پی ٹی آئی کا اور طارق باجوہ کا، یہ تو تیسرے نمبر پہ تھے۔
جی کرنل صاحب، جس طرح باجا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری لمحات میں یہ جو چینجنگ ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اور جو تیسرے نمبر والا بندہ ہے وہ پہلے نمبر پر آ گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں تو اس کو سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو سیاسی الزام ہے. جو بھی ہارنے والا ہے وہ کہتا ہے جی جیتنے والا جو ہے وہ دھاندلی سے جیتا ہے. تو اگر برجیز طاہر صاحب جو ہے وہ دھاندلی سے جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے باجوہ صاحب بھی 2 دفعہ دھاندلی سے جیتے ہوں گے. صحیح، ٹھیک ہے. آج پروگرام کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پروگرام جی، ہمیشہ آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ بڑے چیدہ سے اور بڑے گہرے سوال سم ٹائمز کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں. جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے تو میں یہاں پہ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو کمیونیکیٹ کرنا چاہوں گا غریبوں کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ غریب کی زندگی بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. جو بھی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے ویلفیئر پروجیکٹ والے جو کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمارے غریب لوگوں کا سہارا بنیں، ان کی مدد کریں اپنے اپنے لیول پہ. جو انفرادی لیول پہ کر سکتا ہے وہ انفرادی لیول پہ کرے، جو حکومتی سطح پہ کر سکتا ہے اس کو حکومتی سطح پہ کرنا چاہیے. اور حکومت کو بہت جلد سے جلد ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے غریب عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں جو اس وقت 2 وقت کی نہیں بلکہ 1 وقت کی روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ ایسے ہی ہے. بالکل، بہت شکریہ کرنا صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہم نے سیاست کے حوالے سے اور بے شمار ایسے موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ شاید عام جرنلسٹ اور عام پولیٹیشین بات کرنے سے کتراتے ہیں. جی بہت شکریہ. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو بی ود یو. آپ اچھے سوال کرتے ہیں اور مجھے بھی مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو. ناظرین، اسی پیغام سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جس طرح کرنل صاحب نے کہا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ غریب کے لیے بہترین اور اعلیٰ قسم کے جو اقدامات کریں جس سے وہ 2 وقت کی کم از کم روٹی باعزت طریقے سے کھا سکے، ذلیل و خوار ہونے سے بچ سکے، لوڈ شیڈنگ سے بچ سکے، مہنگائی سے بچ سکے، اور مہنگی چیزیں خریدنے کی بجائے جو سستی چیزیں ہیں اس کو مہیا ہوں تاکہ وہ خوش رہ سکے. ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.